میں نے تو اپنی کتاب میں پورا پلان دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا سائز ہے صوبوں کا، یہ پنجاب لون از ایکول ٹو 20-25 ملکوں کے برابر ہے. یعنی یہ اتنے بڑے جو صوبے ہیں وہ گورنیبل نہیں ہیں کسی جگہ. اتنے بڑے یعنی انڈیا اٹ سیلف ہیز 35 ریاستیں، ترکی کے 78 ہیں، انڈونیشیا کے بھی 80 ہیں، افغانستان کے 35-40 ہیں، ایران کے 35-40 ہیں. اصل ہوتا ہے صوبوں کا بننا کہ کس طریقے سے گورن کیا جا سکے. پاکستان میں بھی کم از کم 20-25 ہونے چاہیے. میں نے پورا بتایا ہوا ہے کہ کیا طریقہ ہو، لیکن بدقسمتی یہی ہے یہ سیاستدان جو ہیں نا، وہ یہ نہیں، جو ریفارم ہے اسٹرکچرل ریفارم، یہ سیاستدان نہیں چاہتے. میرا جھگڑا ہو گیا تھا نون لیگ کے ساتھ 2013 میں. میں اس وقت یہ 2005 میں ایکچولی نواز شریف سینٹ حسن اقبال ٹو مائی ہاؤس، یہیں اسی جگہ بیٹھا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے میاں صاحب نے کہا کہ نون لیگ جوائن کر لو. میں نے کہا جی میں سیاستدان ہوں نہیں، اس وجہ سے میں پارٹی نہیں کوئی جوائن کروں گا. اور پھر اس کے بعد بینظیر بھٹو نے جہانگیر بدر کو میرے پاس بھیجا کہ جی پیپلز پارٹی جوائن کر لو. اس کو بھی میں نے یہی کہا کہ سنس آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین بٹ آئی ول ہیلپ یو. میں نے اسی طرح نواز شریف کو کہا کہ آئی ول ہیلپ یو، آپ کو جب بھی کوئی ضرورت ہوگی مجھے بتائیے، میں مدد کرتا ہوں. میں کرتا رہا تھا، جو بھی کبھی اس کو میٹنگ ہوتی تھی امریکنوں کے ساتھ، میں اس کو ٹاکنگ پوائنٹس بنا کے دیتا تھا، گائیڈ کرتا تھا. ریمونڈ ڈیوس کا مسئلہ ہوا، اس وقت اس کو گائیڈ کیا. تو مقصد یہ ہے کہ ہیلپ کرتا تھا. مگر 2013 میں جب یہ الیکشن جیتے ہیں تو انہوں نے مجھے شہباز شریف کے دفتر میں میٹنگ بلائی تھی، سارے بندے کے لیڈرز اکٹھے ہوئے. تو وہاں میں نے جب میٹنگ بات شروع کی تو میں نے کہا کہ جی یہ میں نے میاں صاحب کو ایک روڈ میپ بنا کے دیا تھا، جس میں نے کہا تھا کہ پارٹی کو ڈیموکریٹائز کریں اور نان ہیریڈیٹری ہونی چاہیے، وراثتی پارٹی نہیں جمہوریت میں ہوتی، تو وہ ختم کریں. اس بات پہ میں نے جب ریز کیا تو چودھری نثار بولا اونچے سے، شمشاد صاحب اسی سسٹم نہیں چینج کرنا. میں کہا جی تھینک یو ویری مچ، جب تسی سسٹم نہیں چینج کرنا تو اے لو میں جا رہا. میں وہ چھوڑ کے وہاں سے آ گیا. دیٹ واز مائی لاسٹ کانٹیکٹ ود دیم. اس میٹنگ کے بعد جتنا میرا پہلے کرپٹ پالیٹکس سے نفرت تھی وہ اور شدید ہو گئی اس کے بعد. بس تو میں نے چھوڑ دیا. اب بالکل کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے. میں نے کہا کہ پاکستان میں نہ حکومت ہے، نہ پارلیمنٹ ہے. آئی ایم ایف کا وہ جو ہے پریشر وہ رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کبھی بھی ان لوگوں نے سوچا کہ جو جتنا بھی قرضہ لیتے ہیں وہ اٹس ناٹ سرمایہ، یہ کیپٹل نہیں ہوتا، یہ لائبلٹی ہوتا ہے. یہ آپ پہ بوجھ ہے جو آپ نے واپس کرنا ہے. اور اس سے نہ آپ کوئی انڈسٹری بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی تو ویسی کنڈیشنیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو کہیں انویسٹ ہی نہیں کر سکتے. اور کوشش کرتے نہیں ہیں اپنے کہ اکنامک گروتھ کے لیے کچھ بنائیں، سرمایہ جنریٹ کرنے کے لیے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو پرکس اور پریویلیجز اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، اگر یہ وہی ختم کر دیں تو اس سے بہت سا سرمایہ ان کا بچ جائے گا، وہ سرمایہ ہوگا. جس طرح یہ جی او آر آپ کا ہے لاہور کا، 25 کنال کے گھر ہیں یہاں، لگژری ہاؤسز ہے. اگر یہ سارے جی او آر کو پرائیویٹائز کر دیں اور گورنمنٹ آفیسرز کو تنخواہ کے ساتھ کرایہ دے دیں کہ وہ لے لیں، اس سے بہت کم پیسہ خرچ ہوگا. جس طرح ہری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں دیتے ہیں فری سب کو، یہ اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، ججز بھی ہیں، جوڈیشری کے لوگ ہیں، پولیٹیشنز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، فوج ہے، یعنی فری استعمال ہوتی ہے. پٹرول بھی، مینٹیننس بھی، قیمت بھی. یہ جو دنیا میں کسی جگہ یہ گاڑی نہیں دی جاتی، کسی جگہ. نہ انڈیا میں، انگلینڈ میں ٹوٹل سرکاری گاڑی میں کوئی 30-40 گاڑیاں ہوں گی. وہاں کسی کو ضرورت نہیں ہے زیادہ دور ٹریول کرنے کی. سرکاری کام کے لیے آپ کو اپنے اس میں رکھنا ہے، تو سرکاری کام کے لیے صرف 5-6 سٹاف کارز رکھ لیجئے. اور وہ رکھی ہیں. میں جب زور دیتا تھا نواز شریف کو تو نواز شریف نے ایک حد تک امپوز کیا تھا بات
کہ بھی وہ گاڑیاں جو ہے نا وہ سرکاری، وہ اب اپنی استعمال کرو، یہ سرکاری نہ استعمال کرو. تو وہ سرکاری افسروں نے یہ کر لیا کہ وہ پیسے بھی لے رہے ہیں اور ساتھ گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں. اصل چیز یہی ہے کہ جو سفر کرنا ہے وہ آپ کریں. انگلستان میں یا امریکہ میں اگر جج ٹریول کرتا ہے وہ ٹیکسی سے جاتا ہے، وہ سب وے سے جاتا ہے. تو یہ اگر کر دیں ہم ریفارمز، سرکاری جو گاڑیاں ہیں یہ ابالش کر دیں، جی او آرز کو ختم کر دیں، پرائیویٹائز کر دیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی پرکس اور پریویلیجز ہیں، پلاٹ، لوگوں کو پلاٹ دینا سرکاری، یہ بھی غلط ہے. آپ نے دینا ہے تو پیسے دے کے دیں، اس کو آکشن کریں زمین کو. یعنی کسی کو کیوں آپ ابلائج کرتے ہیں؟ یہ شوکت عزیز کے زمانے مشرف نے یہ کر دیا تھا سیکٹریوں کو اسلام آباد میں 2 پلاٹ. تو مقصد یہ غلط روایات شروع کی گئی ہیں. یہ انگریزوں کے زمانے میں ہوتی تھی کہ سرکاری گھر ملتے تھے آپ کو پروٹیکشن کی وجہ سے. اب یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو اپنی ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے، اور ہر افسر جو ہے وہ ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے یہاں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لوگ سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ہری نمبر پلیٹوں والے استعمال کرتے ہیں. ہر چیف سیکرٹری کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 4 5 لینڈ کروزر کھڑی ہوتی ہے. تو مقصد ہے ہمارے ملک میں حکمرانیت نہیں ہے، یہ ایک عجوبہ ہے. اور the sooner you get rid of this عجوبہ the better it is. کیونکہ اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو ریشنلائز کریں، لیگلائز کریں، اور وہ یہ ہے کہ جو جتنی انلیگیلٹیز ہیں ان کو ختم کریں، جتنے بھی یہ جی او آرز ہیں ان کو ختم کریں. یہ جی او آرز کی مینٹیننس جو ہوتی ہے سرکاری بجٹ پہ ہوتی ہے. بلب بھی بدلنا ہے تو سرکاری بلب ہوتا ہے. ارے بھائی یہ عیاشیاں تھیں جو پہلے زمانے میں تھیں، ابھی کیوں چل رہا ہے؟ اور وہ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں لوگ، اپنی وہ گھر اسی طرح رکھتے ہیں. یہ پیکا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اٹس ناٹ ایون ورتھ ٹاکنگ. سچی بات ہے، یہ ہے ہی نہیں کہ جو دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتا. انڈیا میں آپ جا کے دیکھیں، جو آرمی چیف ہے ریٹائرڈ کے بعد 2 کمرے کا فلیٹ ہوتا ہے اس کے پاس. دیٹس واٹ ہی کین افورڈ وہاں کے اس کے مطابق. اسی طرح ہمارے ایمبیسڈر جتنے ریٹائر ہوتے ہیں اپنے گھر پہ رہتے ہیں، کسی کو سرکاری گھر نہیں ملتے. گاڑی اسی طرح وہ جو آفیشیل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ میٹنگ کے لیے کہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ 24 گھنٹے آپ سرکاری گاڑی استعمال کریں، یہ تو میں سچ بتا رہا ہوں، یہ میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا، کہ میں نے جب بھی میں باہر رہا ہوں، کیونکہ یہاں تو ہمیں سرکاری گاڑی ملتی ہے لیکن وہ صرف سیکٹری لیول پہ، جوائنٹ سیکٹری لیول پہ تو نہیں ملتی تھی پہلے. ہم اب تو شاید سب کو ملتی ہے. تو میرے پاس جب ایمبیسڈر کی گاڑی ہوتی تھی تو نہ میرا کوئی بچہ ہاتھ لگا سکتا اس گاڑی کو، اور نہ میں پرائیویٹ کام کے لیے استعمال کرتا تھا. سرکاری کام ڈرائیور چلاتا تھا اور وہ لکھتا تھا، کتاب رکھی ہوئی تھی اس میں کہتا تھا تم لکھو، نوٹ کرو ہر چیز کا. تو آدمی جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے. میں نے ساری زندگی یہ کیا، مثال کے طور پہ اب آپ کو یہ میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ میں نے اسلام آباد میں 1 پلاٹ بھی سی ٹی اے سے نہیں لیا، کیونکہ میرا اپنا، میں نے پرائیویٹلی جب میں پیرس سے واپس آیا تو میں نے اور میرے بھائی نے، ہم نے بازار سے 1 پلاٹ خرید لیا تھا 2000 گز کا، اور وہ جنگل تھا اس وقت مرگلا روڈ پہ، بالکل جھاڑیاں تھیں. تو وہ بازار سے خریدا، مجھے 66,000 روپیز کا مل گیا تھا ہمیں اس وقت، 1974 کی بات ہے. اور اوپر 26,000 یا 20,000 ٹرانسفر چارجز لگے، تو 86,000 روپے میں 2000 گز کا پلاٹ مل گیا تھا. تو وہ خیر میرا بھائی تو پھر کچھ عرصے بعد بیچ کے اپنا حصہ چلا گیا. میرا ابھی بھی ہے جو میں بیسیکلی اپنی خرچے کے لیے استعمال کرتا ہوں، میری آمدنی کا وہی ذریعہ. لیکن میں نے کبھی اس کی گھر کے ہوتے ہوئے کبھی غلط ایفیڈیوٹ کسی کو نہیں دیا کہ میرے پاس پراپرٹی نہیں ہے تو ایک اور دے دو، میں نے نہیں دیا. تو بلکہ ریٹائر میں ہو گیا تھا 2014 میں، مجھے فون آتا ہے اسلام آباد سے کہ سر میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں، آپ نے اپنی انٹائٹلمنٹ کا پلاٹ نہیں لیا. میں نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے اگر میں نے نہیں لیا؟ میں کوئی وجہ تھی نا، میں نے نہیں لیا. تو میں نے فون بند کر دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ یہاں گھر آ گیا میرے. تو میں نے کہا سنوں تو صحیح میں کیا کہنا چاہتا ہے. آ گیا
تو میں نے پوچھا کیا؟ کہتا جی میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہوں. میں نے کہا بزنس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کہتا جی بات یہ ہے کہ جو ہاؤسنگ منسٹری ہے وہاں منسٹر، سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری سب کا حصہ بٹا ہوا ہے، اور ہم اس طرح کے کاموں میں لوگ جن کو انٹائٹلمنٹ نہیں تھی ان کو پلاٹ دلا کے جتنا ہوتا ہے، مثلا میں آپ کو یہ فارم پہ سائن کرواؤں گا، میں آپ کو 30 لاکھ دے دوں گا ابھی بیٹھے بیٹھے، اور باقی آپ چھوڑ دیجیے بس، اس کے بعد یہ فارم سائن کر دیں. یعنی اس کے بعد وہ کوئی 80 لاکھ کا ملے گا پلاٹ یا جو 1 کروڑ کا ملے، کہنا پھر وہ 80 آپس میں بانٹنے ہیں. یہ تھا. اب آپ یہ دیکھیے کیسے پاکستان میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے. میں نے اس وقت ان کو کہا کہ تم میرے گھر آئے ہوئے ہو تو چلے جاؤ بس. اچھا ہے، تو چلا گیا. میں نے اسی وقت فون کیا سیکٹری ہاؤسنگ کو. اب آپ کو بتاؤں سیکٹری ہاؤسنگ کو میں نام بھی نہیں جانتا تھا اس وقت، کیونکہ لیکن مجھے چونکہ وہ عزت کرتے ہیں لوگ میری، تو اس نے فون پہ مجھ سے بات کی. میں نے کہا دیکھو مجھے بھی پتہ یہ چلا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ میری انٹائٹلمنٹ اب ہے، تو یہ کہا اور تم لوگ یہ کرتے ہو الاٹ کر کے، یہ پیسے دے کے کرتے ہو. میں نے کہا آپ اس میں حصہ بانٹتے ہو. اس باتوں کا جواب نہیں دیا، صرف یہ کہا سر تالی انٹائٹلمنٹ ہے. یہ نہیں ڈینائی کیا کہ جو میں نے کہا تھا کہ بھی تم لوگ یہ پیسے کما رہے ہو، پرسنٹیج جو تمہارا 13 حصہ ہے منسٹر کے، اور منسٹر بھی شامل تھا. مولانا فضل الرحمان کا منسٹر تھا اس وقت، 2014 کی بات ہے. اس وقت وہ تھا جو چیف منسٹر بعد میں فرنٹیئر کا بھی رہا ہے. تو یہ منسٹروں کا حال بھی دیکھ لیجیے. تو اس نے ڈینائی نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ سر تھوڑا میں کہا اچھا تو میں نے کہا دلا دیجیے میرا انٹائٹلمنٹ ہے. کہتے جی تسی فواد حسن فواد نو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں بڑی اچھی طرح جاننا، برخوردار ہے میرا. کہتے جی وہ کچھ 300 پلاٹ ہے سن لے. جسٹ امیجن، یہ 2014 کی بات ہے. اس وقت وہ پرنسپل سیکرٹری تھا پرائم منسٹر کا. میں نے پھر فون بند کر دیا کہ میں اب یہ ان باتوں پہ میرے پاس وقت نہیں ہے. میں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، اپنی پوری سروس ختم کر دی ہے، اور میں ان بے ایمانوں کے پاس اپنی عزت خراب کروں گا؟ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اٹ واز اے میریکولر کریشن جو پاکستان میں بنا تھا، لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو ہاربل اینٹی بنا دیا ہے. ہاربل یعنی بندہ سوچ نہیں سکتا جو کچھ ہم نے اپنے ساتھ کر لیا. تو اب یہ کہنا کہ اس کا فیوچر ہے یا نہیں ہے، امٹیریل، ارریلیونٹ ہے بات.